السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ جو صرف ہمارے کانوں سے نہیں گزرتی، سیدھی ہمارے دل میں اتر جاتی ہے۔ آج میں نے بھی ایک ایسا واقعہ سنا اور میں نے فوراً سوچ لیا کہ یہ بات میں اپنے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو اپنی کسی گناہ کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھا ہو کہ اب میری توبہ کہاں قبول ہوگی۔ میں نے تو اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کر لی ہیں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف واپس کیسے آؤں؟ اگر آپ نے دل میں کبھی ایسا خیال آیا ہے تو آج کی یہ بات پوری ضرور سنیے گا، کیونکہ آج کی یہ کمپلیٹ بات سننے کے بعد آپ زندگی میں کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس سے ایک کے بعد ایک گناہ ہوتا گیا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ لوگوں کو قتل کرنا۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ذرا سوچئے، 99 مرڈرز۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا اس کی زندگی میں کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، بس بہت ہو گیا، میں کب تک یہ زندگی گزارتا رہوں گا؟ مجھے اپنے رب کی طرف واپس جانا چاہیے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بات بہت گہری ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو انسان بہت گناہ کر چکا ہے اس کے اندر خیر باقی نہیں رہتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس دل کو چاہے ایک لمحے میں اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ وہ شخص توبہ کا ارادہ لے کر ایک ایسے شخص کے پاس پہنچ گیا جو دکھنے میں تو عالم دین مولوی ٹائپ تھا، لیکن اسے دین کا صحیح علم نہیں تھا۔ اس نے اسے کہا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے اب تک 99 قتل کر دیے ہیں۔ اس شخص نے فوراً جواب دیا، نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، ایک قتل کی معافی نہیں ہے اور تم تو پھر 99 قتل کر چکے ہو۔ اب ذرا سوچئے، ایک ایسا شخص جو پہلے ہی اپنے گناہوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، اسے وہاں سے امید کی بجائے مایوسی ملی، اور پھر اسے غصہ آیا اور اس نے غصے میں اسے بھی قتل کر دیا۔ اب اس کی قتل کی تعداد 100 ہو گئی تھی، 100۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیے، 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں ایک چیز ابھی باقی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کی خواہش، وہ بھی زندہ تھی اس کے دل میں۔ پھر وہ ایک صحیح عالم دین کے پاس پہنچا اور اس مرتبہ اسے ایسا جواب ملا جو اس کے دل کو امید دینے والا تھا۔ اس عالم دین نے کہا، تمہارے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ کسی بھی انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس عالم دین نے اس شخص کو بولا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے ماحول میں جاؤ اور اپنے رب کی طرف واپس آؤ، توبہ کرو وہاں جا کر۔ اور وہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا۔ یہاں مجھے اس واقعے کی سب سے خوبصورت بات محسوس یہ ہوتی ہے، اس شخص نے صرف توبہ کا فیصلہ نہیں کیا، اس نے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے قدم اٹھایا۔ وہ اپنے پرانے ماحول سے نکل کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی وہ انتقال کر گیا۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ عذاب کے فرشتے کہتے تھے، یہ شخص 100 قتل کر چکا ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ اور رحمت کے فرشتے کہتے تھے، لیکن یہ توبہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف چل پڑا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرنے جا رہا تھا۔ یعنی معاملہ صرف یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ اس نے ماضی میں کیا کیا، یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ اس کا رخ اب کس طرف تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس شخص کی منزل کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے، یعنی جس جگہ پر اس شخص کا انتقال ہوا اس کے گھر تک کا وہ فاصلہ کیلکولیٹ کیا جائے، اور جس منزل کی طرف وہ جا رہا تھا یعنی نیک لوگوں کی طرف، اس راستے کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے۔ اور جب زمین کو ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا۔ 100 قتل، 100 گناہ، اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے لیے راستہ نکل آیا۔ اب یہاں ذرا رک کر اپنے آپ سے سوال کریں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 قتل کرنے والے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، تو ہم اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شاید ایک غلطی کے بعد کہتے ہیں، اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف کیسے لوٹوں؟ میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں اپنی زندگی میں، مجھ سے بار بار غلطی ہوتی ہے، اب کیا فائدہ؟ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں، نہیں، غلطی ہوئی ہے تو واپس آ جائیں، پھر غلطی ہو گئی پھر واپس آ جائیں، دل ٹوٹ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں۔ آپ کے گناہ جتنے بھی ہیں، لیکن اللہ رب آپ کے گناہ جتنے بھی ہیں
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیے، توبہ صرف زبان سے یا اللہ مجھے معاف کر دے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی سمت بدلنے کی بھی کوشش کرے۔ جس ماحول میں انسان کے گناہ بڑھتے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کی صحبت اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے ان سے فاصلہ پیدا کریں اور ایسے لوگوں کے قریب ہو جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلائیں، کیونکہ اس واقعے میں بھی یہی تو ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنی سمت بدلنے کا فیصلہ کیا اور شاید ہمیں بھی آج یہی کرنا ہے۔ بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے میرا دل ہی نہیں لگتا عبادت میں، تو کبھی یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ہمارا ماحول کیسا ہے۔ ہم سارا دن کیا دیکھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس قسم کی باتیں سن رہے ہیں، کس چیز کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب بھی رہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے دلوں پر ہماری صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہیں تو صرف اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، اپنے ماحول کو بھی بدلنے کی کوشش کریں۔ اور اس واقعے سے مجھے ایک بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے، کبھی کسی انسان کو اس کے ماضی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آج جس شخص کو ہم گناہ گار سمجھ رہے ہیں شاید کل وہ ہم سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ کسی کے بھی ماضی کو دیکھ کر نہ اس کا فیوچر مت لکھا کریں۔ ہو سکتا ہے آج وہ گناہ میں ہو لیکن کل اس کی توبہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بنا دے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں فیصلہ سنانے کی بجائے نا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آنے کا راستہ دکھانا چاہیے۔ اور اپنے لیے تو ایک ہی بات کافی ہے، اگر آپ سے زندگی میں گناہ ہو جائے تو واپس آ جائیں۔ اگر آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو آج سے شروع کر دیں۔ اگر قرآن پاک سے دوری ہے تو آج سے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں۔ اگر دل سخت ہو چکا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر رو لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دور جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے تو بس ایک قدم اپنے رب کی طرف اٹھائیں، کیونکہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اور اس واقعے نے مجھے یہی سوچنے پر مجبور کیا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ کو کل پر ہرگز مت چھوڑیے، کیونکہ اس شخص کے پاس بھی صرف ایک ارادہ تھا، وہ چل پڑا اور راستے میں اس کی موت آ گئی۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے، اس لیے اگر دل میں آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کا خیال آیا ہے نا تو اسے کل پر مت چھوڑیے پلیز۔ آج ہی وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیے اور اپنے الفاظوں میں بس اتنا کہہ دیں، یا اللہ رب العزت میں تیری رحمت سے بہت دور جا چکا تھا لیکن اب میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ اور دل میں یقین رکھیں کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ میں نے یہ واقعہ آج اپنے ویورز کے ساتھ اس لیے شیئر کیا ہے کیونکہ اس سے مجھے یہ سبق ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری کتنی بھی ہو واپسی کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا بندے کے لیے۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے سن کر بس آگے نہ بڑھ جائیں، آج اپنے رب کی طرف ایک قدم ضرور بڑھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔